آیت نمبر ہے 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لقد جاءکم، یقیناً آئے تمہارے پاس رسول، ایک عظیم الشان رسول، من انفسکم، جو تم میں سے ہی ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، اور اے اہل مکہ تمہاری برادری میں سے ہیں، تم میں سے ہر کوئی ان کو جانتا پہچانتا ہے۔ عزیز علیہ، ان پر بہت بھاری ہے، ما عنتم، تمہارا تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہونا۔ حریص علیکم، یہ تمہارے اوپر بہت ہی حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے۔ یہاں یہ بات فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت بھاری ہے۔ جس طرح یہ میں تشبیہ کے لیے کہہ رہا ہوں، 100% صورتحال کو بیان کرنے کے لیے نہیں، چونکہ یہ مثال بنتی نہیں۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد پر بہت مہربان ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، اولاد جتنی بھی کامیاب ہو جائے، دنیاوی آسائش میں زندگی گزارے، ماں باپ بڑھاپے میں بھی مالی اعتبار سے کمزور سطح میں بھی ہوں، پھر بھی ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو کبھی گرم ہوا بھی نہ لگے۔ اگر اولاد کی تکلیف دیکھتے ہیں وہ خود دکھ میں آ جاتے ہیں، ان کی نیند اڑ جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر شفقت اور مہربانی جو ہے وہ ماں باپ سے بہت اوپر ہے۔ فرمایا اگر تم کبھی مشقت میں پڑتے ہو تو ان پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ آپ اس کو ذرا یہاں سے سمجھ لیجئے، نبی کے یہاں سب سے محبوب ترین چیز دین ہے، وہ پیغام ہے جو وہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی ہم پر کتنے مہربان ہیں، اپنی امت کا تکلیف اور مشقت میں پڑنا کتنا تکلیف دہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھا کر گئے۔ بظاہر ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو لوگ نبی اور امت کے رشتے کو ایک خشک رشتہ سمجھتے ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ جو اس کو روحانیت کا، مہربانی اور شفقت کا رشتہ سمجھتے ہیں ان کو کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب جوتا پہننے لگو تو جب تک اچھی طرح جوتا نہ پہن لو اس وقت تک چلو نہ، گر جاؤ گے۔ بعض لوگ دیکھا نا بند شوز چلتے چلتے پہنتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک جوتا تمہارا خراب ہو جائے تو ایک پہن کر نہ چلو، اس سے توازن بگڑ جائے گا۔ بظاہر اس کا دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ خود فرمایا اپنی زبان سے، میں تمہارے لیے والد کی طرح،
میں تمہارے لیے انا مثل ابیکم، میں تمہارے لیے کس طرح ہوں؟ والد کی طرح ہوں۔ اور قرآن نے کہہ دیا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی کھانا کھائے وہ بغیر ہاتھ دھوئے نہ سوئے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے پھر اس کو شکوے کا حق نہیں۔ چونکہ عربوں کا سادہ زمانہ تھا، وہ زمین پر عام رہتے تھے، اگر کھانا کھایا ہے اس کو پر کھانے کے اثرات ہیں، یوں ہی سو جائیں گے، کوئی کیڑا مکوڑا کھانے کی خوشبو میں آ کے اس کو ڈھسے گا، نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا ہاتھ دھو کر سویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ وہ ننگے پاؤں پھرتا رہے، ننگے پاؤں کو نقصان پہنچتا ہے۔ عرب ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے صحراؤں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جوتا پہن کر چلو، تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح تم سواری پر بیٹھ گئے۔ جو بندہ سواری پر سفر کر رہا اس کے پاؤں محفوظ رہتے ہیں، جوتا پہنا کرو۔ کیا کیا کرو؟ جوتا پہنا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سو کر اٹھو جب تک ہاتھ کو اچھی طرح نہ دھو لو پانی میں نہ ڈالا کرو، ہو سکتا ہے ہاتھ پر کوئی ناپاکی ہو، ہاتھ پر کوئی کیا ہو جائے؟ ناپاکی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی جگہ بھی نہ بیٹھو جہاں تمہارا آدھا جسم دھوپ میں ہو اور آدھا چھاؤں میں ہو، اس سے جسم ٹھنڈا گرم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کیا فرمایا؟ پانی پینا ہو تو کھانا کھانے سے پہلے پی لو، اگر مجبوری ہو تو درمیان میں، آخر میں نہ پیو، چونکہ وہ معدے کی قوت کو کمزور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے دسیوں ارشادات ہیں۔ بعض لوگ اس پر کہتے ہیں ان کا دین سے کیا لینا دینا؟ میں نے عرض کیا ان کا دین سے تو لینا دینا ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ان کا اپنی امت سے شفقت اور محبت سے بہت لینا دینا۔ جس طرح بیٹا جتنا بھی سمجھدار ہو جائے، جتنا بھی فعال ہو جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، ماں باپ جب تک زندہ ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، تقریباً ان کو 50 سال عمر ہے اور بہت بڑے کاروباری آدمی دنیا میں جاتے ہیں۔ کہنے گا مفتی صاحب ماں بھی عجیب نعمت ہے، میں کوئی 40-45 ملکوں میں جا چکا ہوں، میری والدہ کبھی اپنے شہر سے باہر نہیں گئی، وہ کہیں جاتی نہیں، گھر میں ہی رہتی۔ کہنے گا پھر بھی میں نے کہیں جانا ہوتا نا، پھر میں نے کہا کہ پتر سڑک دھیان نال پار کری، سڑک دھیان نال۔ کہنے گا پھر بھی میری ماں چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے سمجھائے گی۔ تو میرے بیٹے کہتے ہیں ابا جی یہ آپ کو دادو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں سمجھاتی؟ میں نے کہا یہی ماں باپ کی محبت ہے۔ بیٹا ساری دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہو، پھر بھی ماں باپ مجبور ہوتے ہیں، ان کی وہ جو پدری شفقتیں، جو مادری شفقتیں ہیں وہ ان کو مجبور کرتی ہیں نصیحت کرنے پر۔ وہ اپنی شفقت اور محبت کے ہاتھوں بھائی کیا ہوتے ہیں؟ مجبور ہوتے ہیں۔ اس کی سمجھ اس کو آتی ہے بندہ کا جب اپنی اولاد سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حضرت جابر آئے نماز کے لیے، جسم پر وہ شادی کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، اس کا لباس، اس کا اثر تھا۔ کہا جابر زعفرانی خوشبو کپڑے کو لگی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی، چونکہ ان کے یہاں شادی اتنی سادہ ہوا کرتی تھی، ہم تو جب تک پورے شہر کو پتہ نہ چل جائے، میں بعض دفعہ سوچتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا وی آئی پی مہمان کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ اکرام کی دسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی شادی کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت جابر سے پوچھا تم نے شادی کر لی ہے؟ جی کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کسی کنواری سے کی ہے بیوہ سے کی ہے؟ ان کا جی بڑی عمر کی بیوہ سے کی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تم تو نوجوان ہو، کسی کنواری سے کرتے؟ تو کہا اللہ کے حبیب چونکہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میری بہنیں ہیں، اگر میں کسی کنواری سے کرتا تو وہ ہم عمر ہو جاتی، وہ میری بہنوں کی تربیت نہ کر پاتی۔ میں نے بڑی عمر کی اس سے کیا تاکہ وہ میری بہنوں کو سنبھالے، ان کی تربیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے بہت اچھا کیا، ہاں تم نے کیا کیا؟ بہت اچھا کیا۔ اب اللہ کے نبی اس معاملے میں بھی اولاد کی طرح پوچھ رہے ہیں۔ تم نے اللہ کے نبی پوچھتے بھائی تم شام گئے تھے تجارت پر آئے ہو، کیا نفع ہوا؟ صحابہ اکرام بتاتے، اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے، اللہ کے نبی اس پر بہت خوش ہوتے۔ اگر کسی کا پتہ چل جاتا کہ فلاں بیمار ہے، فرماتے چلو بھائی اٹھو اس کی خیر خیریت پوچھ کے آئیں۔ سعد بن عبادہ بیمار ہوئے، کوبا کے قریب سعد بن عبادہ رہتے تھے، کافی دور رہتے تھے۔
اپنے ساتھیوں کو کہا چلو سعد بن عبادہ بیمار ہیں، کیا کریں، ان کی خیر خیریت پوچھ کے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگا غزوہ خندق میں تو اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی، فرمایا کہ ان کا خیمہ میری مسجد کے سین میں لگاؤ تاکہ میں ہر وقت ان کی خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ لگاؤ بہت تھا سعد بن معاذ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے سعد بن معاذ کے پاس آتے، ان کی خیر خیریت پوچھتے، ان کی کیا کرتے، خیر خیریت پوچھتے، اور اپنے صحابہ میں سے اگر کسی کو کمزور پاتے فوراً اس کی خیر خیریت پوچھتے، بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے، کسی کے قرض کے بارے میں پتہ چلتا بڑے بے چین ہو جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اخراجات کی، وہ ذاتی اخراجات نہیں تھے، اخراجات میرے اوپر کرتے کرتے زیادہ قرض چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی، اور جس یہودی کا تھا اس نے مجھے کہا او کالے حبشی، اگر تو نے میرا قرض نہ دیا میں تجھے دوبارہ غلام بناؤں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی بہت بے چین ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں اتنا مصیبت میں پڑا کہ مجھے یوں لگا کہ یہاں سے اب بھاگ جانا چاہیے، کبھی مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے بھاگنے کی تیاری بھی کر لی کہ اتنی دیر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، جتنی دیر میں اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہ کچھ آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہنچا نہیں، مجھے تو کہیں چھپنا تھا جا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کہا بلال کدھر ہے؟ کہا جی اللہ کے نے کہا پتہ کرو ذرا ان کا، فلاں جگہ ہوں گے۔ کہنے لگے ایک صحابی مجھے بلانے آئے، تو جیسے ہی میں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے وہ پیدل زمانے تھے، آنے جانے میں کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو لگتا تھا، اللہ کے نبی وہیں بیٹھے، مجھے دیکھ کر بہت ہنسے، مسکرائے، فرمایا بلال تمہارے قرضے کا انتظام ہو گیا، اور مسجد کے پرلی طرف دیکھ کر 2 اونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں مال سمیت، 2 اونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا اونٹنیاں بھی بڑی اعلیٰ، ان کے اوپر مال بھی بڑا، کہا جا پہلے سارا اپنا قرض اتار۔ میں سارا قرض اتار کے آیا، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے میرا قرض اترتا دیکھ کر۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ امت کا۔ اب آئیے ذرا حاصل بحث، نبی کا اپنی امت سے ضابطہ کا، قانونی اور کاروائی کا رشتہ نہیں ہوتا، نبی کا اپنی امت سے پدرانہ، مہربانی والا، شفقت والا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی ہے میرے صحابہ فلاں بات کا خیال کرنا۔ ہم ماں باپ دنیا سے رخصت ہوں، آخری وقت بھی نصیحت کرتے ہیں بیٹوں کو، بچے اکٹھے چلتے رہنا، آپس میں فلاں رشتہ کر لو، یوں ذرا جڑ کے رہنا، ایک دوسرے کی، تمہارا فلاں بہن بھائی کمزور ہے ذرا اس کی خیال کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے اے میرے صحابہ نماز کی ذرا حفاظت کرنا، عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، یہ تمہاری ماتحت ہے، تمہارے گھروں میں قید ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ غلام بہت، ان کے ساتھ رعایت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اور آخری جو خطبہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں یہ بھی کہہ گئے، بالکل آخر میں فرمایا کہ اچھا میں اب جاتا ہوں، میری اور تمہاری حوض کوثر پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اچھا پھر اگلا جملہ ہے میں تمہارا منتظر رہوں گا، میں تمہارا کیا کروں گا؟ منتظر رہوں گا۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بھاری ہوتا ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا۔ دین کی وہ باتیں اللہ کے نبی کو، دیکھو بھائی حضور نے کیا فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں، بندہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک چھوڑتا ہے، لیکن امت پر شفقت اتنی ہے، صحیح بخاری میں ہے، نماز پڑھانے لگتے ایک بچہ چھوٹا رونے لگ جاتا تو نماز مختصر کر دیتے، اپنی محبوب ترین چیز جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے چھوڑ دیتے، اور سلام پھیر کر فرماتے میں نے نماز کو مختصر کر دیا، بچہ رو رہا ہے تاکہ ماں اس کی وجہ سے تکلیف میں نہ پڑے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے نماز تراویح 3 دن آپ پڑھائی، اس کے بعد چھوڑ دی، کیوں؟ میری امت پر محبوب ترین چیز نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چھوڑ دیا کہ کبھی نماز تراویح میری امت پر لازم نہ ہو جائے۔ 10 باتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی کا دل کرتا تھا کہ میں ان کو فرض اور واجب کر دوں، لازم کر دوں، فرمایا میں اس وجہ سے نہیں کرتا کبھی میری امت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں مسواک کو اپنی امت پر فرض کر دوں، لیکن مشقت کی وجہ سے نہیں کرتا، مشقت کی وجہ سے نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس طرح کروں، لیکن میں تمہاری مشقت کی وجہ سے نہیں کرتا۔ فرمایا حج کیا کرو، ایک صاحب نے کہا ہر سال، یہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو تم پہ فرض ہو جاتا، تم کر لیتے۔
پھر فرمایا کہ لوگوں میں جتنی بات کہا کروں بس اتنے پر ہی رہا کرو وگرنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کی طرح نہ ان کو گائے کا کہا تھا، شرطیں لگاتے گئے، مشقت میں پڑتے گئے۔ اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا نا تو ان میں جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، معاذ یسرا ولا تعسرا، وہاں جا کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشقتیں پیدا نہ کرنا۔ اور ایک جگہ ایک جب اس کو بھیجا تو اسے فرمایا یسرو ولا تعسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، لوگوں کے لیے مشقتیں نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو مشقت پسند نہیں ہے۔ گھر آتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر ہمیں کبھی کسی مشقت میں دیکھتے دین کے اعتبار سے بھی بے چین ہو جاتے۔ وہ مشہور جو روایت ہے، گھر آئے دیکھا کہ وہ رسی بندھی ہوئی ہے چھت کے ساتھ، اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی۔ باندی سے پوچھا یہ رسی کا کیا معاملہ، چھت سے رسی لٹکی ہوئی ہے، یہ کیا؟ کہنے لگے جی فلاں زوجہ مطہرہ کی ہیں، وہ فجر کے بعد ذکر و اذکار عبادت کرتی ہیں اور پھر بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، وہ اپنے بال رسی سے باندھ دیتی ہیں تاکہ نیند نہ آئے، اگر کبھی جھٹکا لگے وہ بالوں کو کھینچ لگتی ہے تو وہ کیا کر دیتی؟ تو حضور نے کہا فرمایا نہ ایسے نہ کرو، حضور نے کیا فرمایا نہ ایسے نہ کرو، جب نیند آ رہی ہو سو جاؤ، جب نیند آ رہی ہو کیا کرو؟ سو جاؤ۔ تو قرآن نے فرمایا، اس پر میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں، میں نے کو 17 18 20 مثالیں دے دی ہیں۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ان نبی پر بڑا بھاری ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تمہاری تکلیف کو دیکھ کر یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ افسردہ ہو جاتے ہیں، یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ بھائی آگے فرمایا حریص علیکم، تمہارے اوپر ان کو بڑی حرص ہے، تمہیں فائدہ پہنچے یہ ہر وقت اس کی آرزو میں رہتے ہیں، تمہارے اوپر یہ لالچ کرتے ہیں کہ میری امت کو سارا کچھ مل جائے، میری امت کو کیا مل جائے؟ سارا کچھ مل جائے۔ معراج پر گئے، بھائی کتنی نمازیں اللہ کے تحفے میں سے واپس کی؟ 45۔ کوئی ہدیہ تحفہ واپس کرتا ہے؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ سنایا ہے، صرف انسانی تاریخ میں یہ واقعہ ایک ہونا تھا، یہ واقعہ کیا ہونا تھا؟ اور سب سے پہلا اور سب سے آخری مہمان اس مہمان خانے میں آیا اللہ کے عرش کے سامنے۔ اس مہمان خانے میں نہ اس کے بعد کوئی جا سکتا، نہ اس سے پہلے بھائی کوئی اور نبی گیا۔ اب دیکھو ایک ہی ملاقات ہو اور ادھر سے رب ہیں، ادھر سے مخلوق کا سب سے معزز مہمان ہے، عرش کے پاس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری فطری نظام کو ایک طرف رکھ کے ایک غیبی ایک خدائی نظام کے تحت اپنے بندے کو اپنے یہاں مہمان ہے، اور وہاں جو ہم کلام ہوئے تو بھائی وہاں کوئی چھوٹا موٹا تحفہ پیش کرنا تھا۔ ہمارے یہاں حکومتیں اپنے مفادات کے لیے آپ اخبارات میں تفصیلات دیکھتے رہتے نا، کون کون سی گھڑیاں اور کون کون سی چیزیں۔ اب وہاں نمازیں دی 50 دی، اللہ نے کتنا بڑا تحفہ ہوں گی۔ اب واپسی پر جیسے ہی حضرت موسیٰ نے توجہ دلائی تو کیا ہوا؟ حضور واپس گئے۔ حضور اللہ کی رعایت کرتے واپس گئے یا ہماری رعایت کرتے واپس گئے؟ ہماری رعایت کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پڑھی جانی، جیسے ہی پتہ چلا اچھا یہ میری امت کے لیے بھاری ہو جائیں گی، واپس گئے۔ ایک مرتبہ گئے، 5 کرتے اندازہ لگا لو کتنے پھیرے واپس گئے، اور اس ہدیے میں سے کیا کیا؟ واپس کیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اپنی امت کی۔ اس لیے اگر امت کا خیال نہ ہوتا تو 50,000 نمازیں دے دی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی لے کر آ جاتے۔ جیسے ہی اپنی امت کا خیال آیا تو ان کو کم کرواتے بھائی کہاں لے گئے؟ ان کو 45 اللہ چھڑوا لی۔ کتنے چکر؟ ہر 5 پر پہلے 5 پھر 5 بار بار جا رہے ہیں کہ تاکہ میری امت پر کوئی، اور وہ التحیات للہ والصلوات میں بھی تو یہی تھا۔ جب وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ، اے اللہ میری تمام طرح کی عبادتیں صرف اور صرف کس کے لیے؟ والصلوات والطیبات۔ تو آگے اہل علم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب کیا ملا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض کیا جی اتنے سے ہمارا کام نہیں چلے گا، میرے ساتھ میری امت بھی ہے، میں اکیلا یہاں نہیں آیا۔ تو آگے پھر کیا اضافہ کروایا؟ السلام
علینا، ہم سب پر سلامتی ہو۔ اللہ نے فرمایا تھا آپ پر سلامتی ہو، اے میرے اللہ یہ بھی بہت ہے لیکن مجھے اپنے ساتھ ساتھ اپنی امت کی سلامتی بھی چاہیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اپنے لیے بھی میں زمین میں اپنے گھر والوں سے پہلی مرتبہ یہاں مہمان بنا ہوں، آخری مرتبہ بنا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے بھی کچھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ دیکھو بھائیو، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جا رہے ہوں حج پر یا عمرہ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل پر یہ بات ڈال دی جائے کہ جی ہم آپ کو یہ ایک موقع دے رہے ہیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو اسی وقت دے دیا جائے گا۔ یہاں سے لے مجھ سمیت یہاں سے لے کے مجھ تک ہم سب سوچیں کہ ہم وہ ایک دعا کیا مانگیں، وہ ایک دعا کیا مانگیں۔ اولاد کے لیے مانگ لیں گے، خاندان کے لیے مانگ لیں گے، اپنے لیے مانگ لیں گے، بھائی ہماری بھاگ دوڑ یہیں تک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے عرض کیا جی آپ کو ایک مقبول ترین دعا کی نعمت دی جا رہی ہے، ویسے تو آپ کی ساری ہی مقبول ہے لیکن ایک بطور خاص دی جا رہی ہے، جو مانگنا مانگ لیجیے اسی وقت دے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام ملا تو مسکرائے، کہا ٹھیک ہے جی، ہم اپنے اس آپشن کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو دنیا میں استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا کل قیامت والے دن میں اس جو مجھے ایک مقبول دعا دی گئی ہے، کل قیامت والے دن میں اپنے اس حق کا استعمال کروں گا۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا۔ اور فرمایا صحیح مسلم میں بھی ہے، مجھے ایک مقبول دعا دی گئی ہے، میں نے وہ اپنے لیے، وہ اپنی امت کے لیے کل قیامت والے دن کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ میں کل قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کو کیا کروں گا؟ پیش کروں گا، اس کے ذریعے اپنی امت کی آسانیاں تلاش کروں گا۔ اس لیے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا اپنے نبی سے کیا رشتہ ہے، اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے۔ فرمایا حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر بڑی حرص رکھتے ہیں، بڑی لالچ رکھتے ہیں۔ خود فرما دیا لوگوں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو اور چاروں طرف سے پتنگے اس میں آ کر گر رہے ہوں اور وہ ان کو بچا رہا ہو۔ لوگوں میری مثال یہی ہے، تم سب جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں لوگوں کو کمر سے بازو سے پکڑ پکڑ کر کس سے بچا رہا ہوں؟ جہنم سے بچا رہا ہوں۔ یہ تمہارے اوپر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر تو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، ایمان والوں پر تو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر جناب امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہ ہو تو پھر آگے فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا، نبی جی جب آپ ان پر اتنے مہربان ہوں گے تو ناقدری بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی، ناقدری بھی، اگر ناقدری کبھی دیکھیں تو پریشان نہیں ہونا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ساری شفقتوں کے باوجود بھی اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس آپ نے یہ کہنا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا لا الہ الا ہو، وہی صرف اور صرف وہی میرا الہ ہے، علیہ توکلت، میرا اسی پر بھروسہ ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ آخری بات سناؤں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اس آیت کو، یہ جو حسبی اللہ سے لے کر آخر تک، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو 7 مرتبہ ہر روز پڑھے، اللہ جل جلالہ اس کے تمام غموں سے، پریشانیوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس آیت کے بارے میں میرا مستقل جمعے کا ایک بیان بھی ہے، اور میں نے پیچھے 4 پارے میں بھی اس آیت کے بارے میں فرمایا تھا، بھائی اس آیت کو تو خاص اپنے اس میں شامل کر لیجئے۔ انبیاء علیہم السلام پر جب بھی کبھی مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے یہی کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو خود قرآن میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ حدیث میں بھی ہے۔ غزوہ احد کے بعد جب دوبارہ حملے کا خطرہ ہوا، 4 پارے کے دوسرے آدھے کے پہلے رکوع میں ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا،
جب نبی کو دوبارہ اطلاع دی گئی نا کہ مکہ والے احد کے بعد دوبارہ تم پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں، ان کا ایمان بڑھ گیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے سارے کام وہی بناتا ہے. اس کو پورے یقین، وظیفہ نہیں، میں وظائف نہیں پڑھنے دیتا. مجھے وظیفہ پڑھنے سے مجھے سچ بات یہ کہ بالکل مناسبت نہیں. میں جو کچھ پڑھتا ہوں میں وظائف کی نیت سے نہیں پڑھتا، اس کو دعا کی نیت سے پڑھتا. اس لیے میں عادت پر کبھی بھی توجہ نہیں رکھتا کہ کتنی مرتبہ ہو گئی. یہ نہیں کہ ایک بس رٹا رٹایا، کوئی پتہ نہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی 400 چل، یہ کوئی نہیں. اس کے معنی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بطور دعا یکسو ہو کر یہ پڑھیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میری ساری وفاداریاں اسی کے ساتھ ہیں، علیہ توکلت، ہر مشکل میں میرا اسی پر بھروسہ ہے. وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا عرش ہی اتنا بڑا ہے، اس کائنات سے ہزاروں گنا بڑا ہے، وہ اس اللہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے. جب اس یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم اس کو دعا کی نیت سے بار بار پڑھتے رہیں گے، اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں گے، انشاءاللہ یہ مکڑی کے جالے سے کمزور مخلوق ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی. اگر وقتی طور ہمیں کہیں مشقت لگے تو انشاءاللہ اس مشقت کے بعد اس سے بڑی آسانی ہمارا استقبال کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. بھائی ہمارے یہ نمازی بھی ہیں اور ہر وقت ان کی اس مسجد سے وابستگی ہے. یہ بھائی شہزاد ہیں، ان کے بھائی چھوٹے علی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 11 بجے جنازہ بھی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات کو بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات کو بلند کرے. اے اللہ ان کی والدہ کے آگے کی منزلیں آسان کر دے. اے اللہ ان پر رحم فرما، ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان سب کی بخشش فرما دے. بطور خاص ہماری والدہ پر رحم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.